بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 9 فروری 2026 سوموار کا دن ایران امریکہ جنگ کی تازہ ترین تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایک جانب تو امریکہ مذاکرات کر رہا ہے ایران کے ساتھ، اور دوسری جانب اسرائیل کا پریشر امریکہ پر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ایران پر حملہ کیا جائے، سٹرائک کی جائے، ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو کھڈ لین لگایا جائے، اس کو تباہ کیا جائے۔ ایک طرف تو امریکہ مذاکرات کر رہا ہے، دوسری جانب اپنے نیول ایسٹس کو مڈل ایسٹ میں ڈپلوائے بھی کر رہا ہے۔ تو اب ٹاپ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگی سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں، اور ایران کی جانب سے خفیہ میزائلوں کو لانچ کیا گیا ہے، جس نے ایک نیا جو ہے پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ یہ جو میزائل ہیں ایران کو کس نے دیے ہیں، جس نے اس وقت واشنگٹن تک جو ہے وہ کھلبلی مچا دی۔ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، سکرین پر خبریں آپ کے سامنے چلوانی ہیں کہ اس وقت ڈیٹیلز ایگزیکٹلی سچویشن وہاں پر کیا بنی ہوئی ہے، اور فضائی حدود کو ایران کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ جنگی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے، اور امریکی فوجی اڈوں پر سٹرائک کی خبریں ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اس حوالے سے خبریں آپ کو بتانی ہیں، اور پھر امریکہ کی جانب سے ایران پر بھی جوابی حملے اور جوابی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو اسرائیل کا میڈیا جو رپورٹنگ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دا بال ان دا وائٹ ہاؤس، یعنی کہ یہ جو بال ہے، یہ جو فیصلہ کن محاذ ہے، یہ وائٹ ہاؤس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اب ہم نے ایران پر کس طرح کا حملہ کرنا ہے، آیا کہ ایران سے مذاکرات کرنے ہیں یا پھر ایران پر حملہ کرنے ہیں۔ فیئر ان اسرائیل، اسرائیل کے اندر خوف ہے۔ دیر از دا ورس سینیریو دین گیونگ اپ آن دا اٹیک آن ایران۔ There is deep uncertainty in Israel about the direction the American president is taking on the Iranian issue. The decision has not yet been made, and its implication could be for یہ جناب اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے اسرائیل کے لیے مزید خطرات پیدا کر رہا ہے، اور ابھی تک امریکہ نے اسٹرائک کا فیصلہ نہیں کیا، جس کے باعث اسرائیل میں خوف کی لہر دوڑ رہی ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں ڈیل سوٹ نہیں کرتی، ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، صرف اور صرف آپ نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے، رجیم چینج آپریشن کرنا ہے، ان کے بیلسٹک میزائل سسٹم کی رینج کو صفر کرنا ہے۔ تیسرا، ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے جو ایران تیزی سے آگے لے کر بڑھ رہا ہے، ہمیں اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی اسرائیل بار بار واشنگٹن سے جو ہے وہ مطالبات کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے ٹل ناؤ ابھی تک کوئی کسی بھی قسم کی سٹرائک جو ہے ایران پر نہیں کی، اور بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ کافی نہیں ہے ایران کے لیے۔ امریکن فوجیں وہاں پر اتریں گی، ڈیلٹا فورس اترے گی، پھر وہاں پر فوجی کارروائی کا آغاز ہوگا، رجیم چینج آپریشن آپ نے کرنا ہے، تو وہ بہت مشکل کام ہے۔ ایران وینزویلا نہیں ہے، اور یہاں پر اگر امریکہ آتا ہے تو رشیا اور چائنا کے سٹیکس جو ہیں ان کو بھی خطرات لاحق ہیں، تو یہ ایک بڑی ریجنل وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے امریکہ کو نظر آ گیا کہ یہ وینزویلا سٹائل آپریشن ہم ایران پر نہیں کر سکتے، اگر ہم ہار گئے تو سپر پاور کا ٹیگ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سو دیٹس وائی دا ریزن کہ امریکہ ایران پر سٹرائک کرنے سے کترا رہا ہے۔ وہ لمیٹڈ سٹرائک تو ضرور کر سکتا ہے جس طرح سے انہوں نے پہلے کیا تھا، لیکن یہ فل فلیج آپریشن جو وینزویلا کے اندر ہوا تھا، اس طرح کا آپریشن امریکہ کے لیے لانچ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آگے اسرائیل کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل فیئرس ا ڈیل دیٹ کوڈ ورسن دا ایران تھریٹ لیونگ میزائل اینڈ نیوکلیر رسک انٹیکٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو یہ خوف ہے کہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو ایران کا میزائل اور نیوکلیر جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے یا ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا، تو لہٰذا ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ ایران سے نمٹنا چاہیے۔ اسرائیل کا C14 جو نیوز چینل ہے وہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ what would force Israel to strike Iran even without American assistance۔ وہ IDF کے جو اسپوک پرسن ہیں ان کی جانب سے جناب یہ کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ کی مدد کے بغیر ایران پر سٹرائک کر سکتے ہیں، یعنی کہ اتنی فرسٹریشن ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ فوری طور پر ہم ہی سٹرائک کر دیں، ہم ہی اپنے F-35 فائٹر جیٹس جو حال ہی میں انہوں نے امریکہ سے لیے ہیں، ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے
ایران پر لمیٹڈ قسم کی سٹرائک کی جائے تاکہ ہم جو ہے وہ ایران جو ہمارے لیے تھریٹ ہے ہم اس تھریٹ کو زیرو کر سکیں. اور اس حوالے سے نیتن یاہو جنہوں نے ابھی دورہ امریکہ کا نہیں کرنا تھا اب وہ بدھ کو ہنگامی طور پر وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں اور یہ بدھ کو دورہ کریں گے. 2 دن کا یہ دورہ ہے اور یہ جا کر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے کہ آپ مذاکرات نہ کریں, آپ ڈیل نہ کریں, آپ فوری طور پر سٹرائک کریں. یہ بڑی اہم ترین صورتحال یہاں پر بنتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ سروائیول کی جنگ ہے. اسرائیل سمجھتا ہے یہ ہمارے لیے سروائیول کی جنگ ہے, اگر ہم نے یہاں پر ابھی سٹرائک نہ کی تو پھر ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. تو امریکہ مذاکرات کر رہا ہے اور ایران کی وزیر خارجہ جو ہیں وہ ابھی عمان دوبارہ جائیں گے, دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوگا اس ہفتے سے اور پھر جو لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے نکل جائے گا. تو یہ ہفتہ مشرق وسطیٰ کے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ, ڈیسائسو اور فیصلہ کن ہوتا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے. ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے, اب دوسری جانب اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے سٹرائک کرنے کے لیے. اب جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ہنگامی طور پر کہ ایران کے جو نیوکلیر میزائل ہیں یا ان کے جو ڈرونز ہیں وہ سامنے آئے ہیں, خفیہ طور پر لانچ ہوئے ہیں, جس کے بعد فضائی حدود کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ کا جوابی وار یا جوابی حملہ, یہ جناب کیا ہے اس طرح خبر سنیں. بریکنگ نیوز, ایران ہیز کلوزڈ دا ایئر اسپیس اوور مچ آف دا سینٹر آف دا کنٹری فار میزائل لانچز, دیر از لائکلی میزائل ٹیسٹ اور اسپیس لانچ. ایران نے اپنی مکمل طور پر فضائی حدود کو بند کر لیا ہے اور ذرائع کے مطابق جو ایران کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے ایک اور نیا بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے, جس کے لیے میزائل تجربے سے پہلے نوٹم جاری کر کے ایئر سپیس بھی پہلے بند کی گئی. اور جب نوٹم جاری ہوا, ظاہرہ جب نوٹم جاری ہوتے ہیں تو آپ کو ہم بیشتر بار بتا چکے ہیں کہ یہ اس وقت جاری ہوتے ہیں جب آپ نے کوئی جنگی مشق کرنی ہو یا آپ نے کوئی میزائل ٹیسٹ کرنا ہو. تو میزائل ٹیسٹنگ کے لیے جو بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے ایران نے, تو اس سے پہلے نوٹم بھی جاری کیا گیا تھا. تو ایک اور میزائل ٹیسٹ جو ہے وہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہے. آگے خبر سنیں, ایران is currently manufacturing hundreds of ballistic missiles every month. ایران ہر مہینے جو ہے وہ ہنڈریڈز کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ بیلسٹک میزائل کو بنا رہا ہے اور ان کی جو اوورال کوالٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے, لیکن جو ان کی میسو کوالٹی جو روزانہ ہر مہینے کی بنیاد کے اوپر 100 سے زائد جو میزائل بن رہے ہیں ایران کی جانب سے, وہ میسو کوالٹی جو ہے وہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے کہ یہ جب جو ہے وہ سوارم ڈرونز اڑیں گے تو امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو بڑی تعداد کے اندر انٹرسیپٹ نہیں کر پائے گا. اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر پائے گا. تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو رہا ہے جو ایران روزانہ کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کی میدان کے اندر آگے بڑھ رہا ہے. آگے IRGC Navy deploys AI powered drones including Mohajer 6 and Ababil 5 armed with Qaim and Almas missiles to track and strike hostile naval vessels, says Commander Ali Riza. ان کی جانب سے کہا گیا. اب ایک طرف تو میں آپ کو خبر بتا دوں, دیکھیں امریکہ نے اپنے تمام تر نیول ایسٹس ڈپلوائے کیے ہیں, پانیوں کے اندر جنگ چھڑ سکتی ہے. امریکہ پانیوں سے ہی ایران پر اٹیک کرے گا, جو انہوں نے USS ابراہم لنکن ڈپلوائے کر دیا, جو آپ کو میں بیشتر بار بتا چکا ہوں. تو اب ایران جو ہے اس نے پانیوں کے اندر بھی اپنے میزائل اور ڈرون جو ہیں وہ جناب لانچ کیے, جس میں AI پاور ڈرونز ہیں. اس کے علاوہ مہاجر 6, ابابیل 5 جن کے ساتھ قائم اور الماس میزائل لگے ہوئے ہیں, جو کہ ٹریک بھی کر سکتے ہیں سرویلنس کے لیے بھی اور سٹرائک کے لیے بھی. کسی بھی بحری بیڑے کو ڈبونے کے لیے ان میزائلوں کا ایران استعمال کر سکتا ہے, جو انہوں نے جو ہے وہ سمندر کے اندر یہ میزائل کو ڈپلوائے کیا ہے. یعنی کہ ہر جگہ سے ایران بھی اپنی تیاریاں کر رہا ہے, اور یہ اچانک سے جو تیاریاں ہوئی ہیں اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ جنگی تیاریاں اس وجہ سے کر رہا ہے کہ کہیں امریکہ مذاکرات کی آڑ میں ایران کو ٹریپ کر کے کوئی بڑا اٹیک نہ کر دے. اس سے لڑنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے, اپنا ڈیفنس بنانے کے لیے ایران اپنی جنگی تیاریاں کر رہا ہے. پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا, مئی میں آخری مذاکرات ہوئے تھے اور 12 جون کو امریکہ نے اٹیک کر دیا تھا اور 5 دور ہوئے تھے مذاکرات کے, اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم مذاکرات کے کامیابی کے قریب ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن اب کی بار ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جوہری پروگرام کے اوپر تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم کسی اور چیز کے اوپر جو ہے وہ جناب بات نہیں کریں گے. تو اب ایران نے سمندروں کے اندر بھی اپنے جو ہے میزائل اور ڈرونز جو ہیں اس کو تعینات کر دیا ہے. تو صورتحال جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی جانب جو ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.